اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار ناگپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک لنگڑے بھکاری کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، شہنشاہ ہفت اقلیم، تاج الملت، حامل علم لدنی، واقف اسرار کائنات، حضرت بابا تاج الدین سرکار ناگپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات پر کچھ بولنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ حضرت بابا تاج الدین سرکار کے نواسے اور سلسلہ عظیمیہ کے بانی ابدال حق کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی والے یوں فرماتے ہیں: نانا تاج الدین سرکار جیسی برگزیدہ ہستی سینکڑوں سالوں میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی کرم سے پیدا کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات چار نورانی آبشاروں پر قائم ہے۔ نانا تاج الدین سرکار کی عظمت کا حال یہ ہے کہ نور اور تجلیات کی ان چاروں آبشاروں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا عالم یہ ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرزند کی کوئی بات کبھی نامنظور نہیں کی۔ بابا تاج الدین سرکار ناگپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات اور کشف و کرامات پر گزشتہ کئی سالوں سے لکھا جا چکا ہے۔ آپ اپنی حیات میں بھی کشف و کرامات کے حامل تھے اور اپنی وفات کے بعد بھی۔ آج ہم آپ کے سامنے آپ کی حیات اور آپ کے وصال کے بعد کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یوسف خان صاحب حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا: جاؤ جاؤ، تم کو آدھا دیوان دیا۔ اس زمانہ میں دیوان کا عہدہ ریاست میں صرف ایک تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آدھے دیوان سے کیا مراد ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد ریاست کے 2 ضلعوں پر تقسیم کر کے دیوان اضلاع شرقی اور دیوان اضلاع غربی 2 عہدے قائم کر دیے گئے اور ایک دیوان کی جگہ اب 2 دیوان مقرر کیے گئے، جن میں سے ایک دیوان کا عہدہ یوسف حسین خان مرید حضرت بابا تاج الدین سرکار کو عنایت کیا گیا۔ اسی طرح حسام الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ بابا صاحب کی شہرت سن کر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ بابا صاحب ایک حوض پر وضو کر رہے ہیں۔ اس پانی کی عجیب تاثیر ہے کہ اس سے اعضاء آئینے کی طرح شفاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد بابا صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم بھی وضو کر لو۔ میں نے بھی وضو کیا اور میرے اعضاء بھی آئینے کی طرح چمکنے لگے۔ اس کے بعد بابا صاحب سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے آپ کا دست مبارک تھام لیا اور پھر یوں میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کہ میرے مرید ہونے کے خیال کی منظوری حضور بابا صاحب سرکار کے ہاں سے ہو گئی ہے، اس لیے اب حاضر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ دفتر سے چھٹی لی اور مرید ہونے کے خیال سے ناگپور جا پہنچا۔ شکردرہ میں بابا صاحب کی سواری نمودار ہوئی۔ آپ تانگا میں سوار تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میں نوجوانی کی وجہ سے دوڑ میں سب سے آگے نکل کر جو ہی تانگے کے قریب گیا تو حضور بابا صاحب سرکار نے فرمایا: کیوں دوڑتے ہو میاں؟ خواب میں تو ہاتھ ملایا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی اور میں پیچھے لوٹ آیا۔ اس طرح آپ کے وصال کے بعد بھی بہت ساری کرامات مشہور ہیں۔ بنجنور کے اخبار مدینہ نے 13 دسمبر سن 1925 کو حضور بابا صاحب سرکار کی وفات پر کچھ اس طرح کا اظہار خیال کیا: حضور کی زندگی میں لوگ دور دور سے آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ جو شخص حاجت مند آتا حضور حق تعالیٰ سے اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کی دعا فرماتے۔ کثرت سے عقیدت مند اور مریض کوہڑی، اپاہج، اسیب زدہ اور دیگر قسم کے حاجت مند آپ کی امداد کے خواہاں دربار میں پڑے رہتے تھے۔
ہر آدمی آپ کے وجود سے فیض باطنی اور ظاہری حاصل کرتا، ہر وقت لنگر خانہ جاری رہتا، صدہا غریب، مسکین، یتیم اور فقیروں کی پرورش کا سامان دربار عالیہ میں موجود رہتا۔ آندھرا پتر نے 24 اگست سن 1925 کو یوں لکھا: رام ایک جنم میں آیا اور آ کر چلا گیا، اور اب تاج الدین بابا کے جنم میں آیا ہے، جو 17 اگست سن 1925 کو اس دنیا سے چلے گئے، اور دنیا نے افسوس کہ ان کو پہچانا تک نہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک صاحب اختیار ولی ہیں۔ ان کی کرامات اور فیوز و برکات ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری و ساری ہیں۔ چنانچہ ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان کا بہت بڑا اخبار ہے، اپنی ایک اشاعت میں ایک واقعہ یوں بیان کرتا ہے: ناگپور سے ایک عجیب واقعہ کی خبر آئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کچھ عرصہ قبل موٹر کار کے حادثے میں لنگڑا ہو گیا اور ناگپور ریلوے اسٹیشن کے قریب بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ وہ صرف ایک رات میں صحت یاب ہو گیا۔ اس شخص نے ہمارے نامہ نگار کو یوں بتلایا کہ اس نے گزشتہ ماہ ناگپور کے ایک مسلمان بزرگ کے مزار پر حاضری دی اور اپنی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی، لیکن کئی ہفتے کی مدت گزر جانے کے بعد بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس کے بعد اس شخص نے بد دلی اور مایوسی کے عالم میں حضرت بابا صاحب سرکار پر شدت سے لعن طعن کی، برا بھلا کہا۔ رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بابا صاحب سرکار سفید امامہ پہنے ہوئے تشریف لائے اور اس لنگڑے کو حکم دیا کہ سیدھا کھڑا ہو جا۔ کئی مرتبہ کہنے کے بعد بھی وہ کھڑا نہ ہوا تو حضرت نے اسے کچھ مٹھائی کھلائی اور شربت پلایا، پھر ایک ٹھوکر مار کر حکم دیا: کھڑے ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ۔ لنگڑا آن کی آن میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے نامہ نگار کا بیان ہے کہ ناگپور میں متعدد اشخاص موجود ہیں جو اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شخص مذکورہ اپنے لنگڑے پن سے صرف ایک دن میں ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضور بابا تاج الدین سرکار ناگپوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسوب ایک وظیفہ میرے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور رابطہ قائم کرے، وہ وظیفہ ہر قسم کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔